نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری جو روزانہ کی نشست ہے اس کی گفتگو جنگ احد تک پہنچی ہوئی تھی، اور جنگ احد کے نتائج ہم نے دیکھ لیے تھے کہ کیا نکلے تھے کہ پہلے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ہو جاتی ہے، لیکن 50 تیر انداز جو مقرر کیے تھے وہ حکم عدولی کرتے ہیں، اور اس میں سے 40 تیر انداز مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خالد بن ولید جو کہ اپنی سپاہ لے کر تیار کھڑے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا عقب خالی ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنی سپاہ کے ساتھ مسلمانوں کے عقب سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو وہاں پر شکست ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 9 صحابہ لے کر، جس میں 7 انصاری صحابہ تھے، 2 قریشی یعنی مکہ کے صحابہ تھے، ان کو لے کر جو ہے ایک اونچے مقام پر موجود تھے، جہاں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے کیسے فتح حاصل کی ہے، کہ کچھ لوگ تو کفار کا پیچھا کر رہے ہیں اور کفار اپنا پڑاؤ چھوڑ کر آگے نکل گیا، یعنی اپنے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہاں تک بھی نہیں دوڑا بلکہ اس سے آگے نکل گیا ڈر کے، اور کچھ مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہ منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 جانثار صحابہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ جنگوں کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ کسی اونچے مقام سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہاں سے ہی وہ انسٹرکشنز دیتا ہے، وہاں سے ہی جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ جنگی حکمت عملی اس طرح تبدیل کرنی ہے۔ لیکن پھر اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے اس جگہ پر جہاں سے خالد بن ولید کے سپاہی سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے عقب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیسیژن تو یہ لے سکتے تھے کہ وہ اپنے ان 9 صحابہ کے ساتھ وہاں سے کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے، کیونکہ بڑا خطرناک معاملہ تھا، یعنی سپہ سالار جو ہے وہ اپنی جان بچاتا اور اپنے ان جان نثاروں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلا جاتا کہ جہاں پر دشمن نہ پہنچ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ اگر اس موقع پر میں اپنے آپ کو واضح کروں گا یا اونچی آواز میں بولوں گا تو دشمن اتنا قریب ہے، سب سے پہلے اسے ہی پتہ چلے گا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اگر میں نے اپنے صحابہ کرام کو جمع نہ کیا تو ان کی پشت پر حملہ ہوگا اور یہ سارے کے سارے کٹ مریں گے، لہذا مجھے جو ہے نا ان کو اکٹھا کرنا چاہیے ایک مقام پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آواز دی صحابہ کو اونچی آواز سے کہ میری طرف پلٹو، میرے پاس آؤ، تاکہ ایک جگہ پہ جب جمع ہو جائیں گے تو پھر وہ نقصان نہیں ہو سکے گا جو کہ کفار چاہتے ہیں۔ تو بس آپ کی آواز دینے کا معاملہ تھا، صحابہ نے سنا، لیکن ان کے سننے سے پہلے دشمن کے کانوں میں آواز چلے گئی۔ تو وہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی عام فوج پر حملہ کرتے، انہوں نے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، کہ کیونکہ ان کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں سے ہٹا دیا جائے، اور ویسے بھی جب کسی سپہ سالار جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے یا وہ جنگ میں کام آ جاتا ہے تو وہ جنگ ہی ختم ہو جاتی ہے، لہذا ان کے لیے تو بہترین ہدف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، لہذا وہ لپکے آپ کی طرف، اور اتنا شدید حملہ ہوا کہ صرف 9 صحابہ تھے آپ کے پاس، اور ان 9 صحابہ نے اتنی جان نثاری سے، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں
کہ کس طرح انہوں نے آگے ہو کر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچ نہ پائے. لیکن کتنی دیر تک؟ ادھر جو دوسرے صحابہ تھے ان کے اوپر بھی حملہ ہوا بیک سے، ان کی پشت سے، اور لہذا سب کے سب جو ہے نا وہ اب گتھم گتھا ہو چکے ہیں. اتنے زیادہ گتھم گتھا ہو چکے ہیں جو کہ ادھر سے جو کفار کے سپاہی بھاگ گئے تھے وہ اکٹھے ہو کے فرنٹ سے حملہ کرتے ہیں، پیچھے سے خالد بن ولید حملہ کرتے ہیں. تو دونوں سائیڈوں سے جب مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اس طرف کو پلٹتے ہیں. تو ایسے دشمن کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتے کہ کون دشمن ہے اور کون جو ہے وہ اپنے ساتھی ہیں. اسی گتھم گتھا میں بہت سارے صحابہ اپنی ہی تلواروں سے شہید ہو گئے. اس میں ایک مخصوص واقعہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ وہ حضرت یمان تو وہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. تو دشمنوں صحابہ نے جب پیچھے مڑ کر حملہ کیا تو ان میں حضرت یمان بھی تھے، تو ان کے اوپر حملہ ہو گیا، ان کے اوپر تلواریں چلنے لگ پڑی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے دیکھ رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، لیکن اتنے شور میں اور اتنی گھبراہٹ میں کچھ بھی نہ ہو سکا. تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد شہید ہو گئے. اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں تمہیں اللہ معاف فرمائے، یعنی انہوں نے اسی وقت معاف کر دیا کہ ظاہر ہے یہ غلطی سے سارا کچھ ہوا ہے. تو بہرحال وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ والا معاملہ چل رہا تھا. اور مسلمانوں کے بھی 3 گروہ بن گئے. جو عام سپاہ تھے، عام مسلمان جو تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا کہ جن کے اوپر جب یہ تابڑ توڑ حملے بیک سائڈ سے ہوئے تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے راہ فرار اختیار کی. وہ میدان جنگ میں سے نکل گئے، کچھ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، کچھ مدینہ کی طرف بھاگ گئے. دوسرا گروہ وہ تھا جو وہاں پر دلجمی کے ساتھ لڑ رہا تھا، دلجمی کے ساتھ لڑ رہا تھا. ان دا مین وائل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کا جو چہرہ مبارک تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا. تو کفار نے یہ سمجھا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، لہذا انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد مارے گئے، محمد مارے گئے. اس سے جو ایک نا امیدی کی اور ایک گھبراہٹ کی جو فضا پیدا ہوئی تو بڑے بڑے جو جید صحابہ تھے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی والہانہ محبت کرتے تھے کیونکہ ایمان کی شرط اولی یہی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اتنی والہانہ محبت کرتے تھے کہ انہوں نے ہتھیار ہی پھینک دیے. انہوں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنگ میں کام آ گیا ہم نے اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. یعنی یہ والی نوبت بھی وہاں پر آ گئی. لیکن ایک جتھا وہ تھا جن میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، وہ زندہ نہیں رہے، تو اللہ تو زندہ ہے نا جنہوں نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہوا تھا، لہذا لڑو، شہادت پاؤ اور جنت میں جاؤ. تو لہذا وہ اور بہادری سے لڑے، اتنا بے دریغ لڑے کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اب ان کا کلا کما کرو یا خود جو ہے نا وہ شہید ہو جاؤ. تو اس طرح وہ اس طرح کے 3 گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے. اب ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے جو عام سپاہ ہے، اور ایک طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپاہ سالار اپنے 9 صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. تو صرف 2 مہاجر صحابہ بچے، باقی 7 کے 7 جو انصاری تھے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اب صرف 2 صحابہ. تو اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پہلے حملہ کر رہے تو اب تو رستہ بالکل صاف ہو گیا. اور ادھر جو آواز پہنچی ہوئی تھی صحابہ کو وہ اس طرح کے گتھم گتھا ہو چکے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ایک عام خبر جو ہے پورے لشکر میں پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ قتل ہو گیا ہے. تو وہاں پر عتبہ بن ابی وقاص، اب دیکھیں کتنا کیا ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ 2 صحابہ صرف رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اور آپ اکیلے اور 2 صحابہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ جو تیر کمان ہے جو چلا رہے تھے، وہ 3 کمانیں ٹوٹ گئی، اتنے زور زور سے تیر چلا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر بھی بچھا دیے ان کے سامنے، انہوں نے کہا کہ چلاؤ تیر، تمہارے میرے ماں باپ تمہارے اوپر فدا ہوں۔ اور یہ واحد واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، وگرنہ یہ صحابہ کرام کا ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ٹھیک ہے۔ تو اتنی یعنی دلیری کے ساتھ سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 رہ گئے، تو دونوں بہترین تیر انداز تھے، تو تیروں کی مدد سے جو ہے وہ دشمن کو دور رکھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ نہ پائیں۔ اب دیکھیں کیا سین ہے وہاں پر کہ ایک طرف ایک بھائی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مامور ہے اور تیر پہ تیر چلا رہا ہے، اور دوسری طرف دوسرا بھائی جس کا نام کیا ہے، عتبہ بن ابی وقاص، یعنی ایک سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انہی کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص جو ہے اس نے ایک پتھر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جو آپ کے چہرہ مبارک پر لگا، اور آپ کا ایک دانت جو ہے نا وہ شہید ہو گیا، ایک دانت آپ کا ٹوٹ گیا، وہاں سے نیچے والا ہونٹ زخمی ہو گیا اور خون کے فوارے ابل پڑے۔ اور سعد بن ابی وقاص چونکہ ایسی پوزیشن میں تھے، ان کی شدید خواہش یہ تھی کہ اپنے بھائی کا قتل میں اپنے ہاتھ سے کروں، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارا اور ان کا دانت جو ہے نا وہ شہید کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ رتبہ کس کو ملا؟ حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ ان کے پیچھے لگے اور سعد بن ابی وقاص کے بھائی جو ہیں عتبہ بن ابی وقاص، اس کا سر تن سے جدا کر دیا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ پھر دوسرے تھے عبداللہ بن شہاب، انہوں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ کے پیشانی جو ہے وہ زخمی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا بدبخت جو ہے وہ تھا عبداللہ بن کمیہ، یہ آگے بڑھا اور اس نے ایسے زور کی تلوار ماری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر لگی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ تلوار جسم تک تو نہ گئی، لیکن وہ تلوار لگنے کی وجہ سے آپ کو انتہائی تکلیف ہوئی، اور یہ تکلیف تقریباً 1 ماہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا وار کیا، اور دوسرا وار سیدھا چہرے پر کیا، اور چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی ہوئی تھی، جو جنگوں میں پہنتے ہیں، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ لوہے کی زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ تو جب اس نے تلوار چہرے پر ماری تو وہ زنجیریں جو لٹک رہی تھی اس کے ساتھ آپ کی یہ ہڈی والی جگہ پر تلوار لگی، اور 2 چھلے جو تھے وہ زنجیروں کے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئے اور خون کے فوارے ابلنے لگ پڑے اور آپ وہاں پہ گر گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ان دا مین وائل جن صحابہ کو آواز دی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں ایک بڑے جری صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تلوار عطا کی تھی، آپ کو نام یاد ہوگا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے صفوں کی صفیں چیر دی تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ وہ تو پھر تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے وہ دوبارہ پلٹ آئے، تو وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ اب جتنے بھی تیر آئیں گے وہ مجھے لگیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکے گا۔ یعنی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، جو تیر چلا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں پر میں نے 2 سفید پوش لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے دیکھا، ان کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ انہیں نہیں دیکھا۔ تو یہ صحیحین میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام
اور حضرت میکائیل علیہ السلام انسانوں کے روپ میں آ کر آپ کی حفاظت فرما رہے تھے اور تابڑ توڑ جو کوئی بھی کافر آگے آتا تھا اس کے اوپر حملہ کر رہے تھے. تو یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمائی، کیونکہ رسول جو ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے ایک اصول ہے آپ کو یاد رہنا چاہیے، نبی اور رسول. نبی جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے شہید ہو سکتا ہے، قتل ہو سکتا ہے، لیکن رسول نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا دیا ہوا اصول ہے، کیونکہ رسول جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آتا ہے. لہذا جو مرضی کر لیتے کفار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا تھا. جیسے کہ ہمارے پچھلے لیکچر میں یہ تذکرہ ہو چکا ہوا ہے کہ جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، آپ کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے. تو لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بھی وہ ظاہر ہے اس کمال عروج کو پہنچا ہوا تھا کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا ہے، لہذا میری حفاظت ہوگی. تو یہ عبداللہ بن کمیہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تلوار ماری، ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے زمین پر گرے، تو اس نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے. تو اس نے کہا وار کرنے سے پہلے کہ میرا نام ہے ابن کمیہ، یعنی کمیہ کا مطلب ہے توڑنے والا، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو توڑ کے رکھ دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا تمہیں اللہ توڑے، تمہیں اللہ توڑے. لہذا وہ وار کر کے تو واپس بھاگا اپنے کفار کی طرف اور خبر عام کرنے لگا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گرتے ہیں تو صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں جو آپ کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص نے آپ کو اٹھایا، ٹھیک ہے نا، شدید تکلیف میں تھے. یہ دو کڑیاں جو ہیں وہ چہرے میں گھس گئی ہوئی ہیں، پیشانی زخمی ہے، کندھے کے اوپر انتہائی شدید تکلیف ہے جو تلوار لگی ہوئی ہے. تو یہ ساری صحبتیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے مظالم آپ نے میدان جنگ میں بھی برداشت کیا. اب جو صحابہ جو تھے، جو عام مسلمان تھے، وہ جنگ سے جب راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جو مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں خبر عام ہو جاتی ہے کہ یعنی مسلمانوں نے شکست کھائی. لہذا جو باقی صحابہ وہاں پر موجود تھے اور جو خواتین موجود تھی، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پھر باغم باغ جو ہے نا وہ میدان جنگ کی طرف آئی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے صحابہ کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو جب یہ تشریف لائے ہیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عبداللہ بن کمیہ کو کہا کہ تمہیں اللہ توڑے، تو اس کا بھی میں آپ کو حال بتاتا چلوں کہ وہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ اب اپنی بکریاں وغیرہ چیزیں وغیرہ اکٹھی کر رہے تھے. تو ایک پہاڑ پر چڑھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکرا اس کے لیے مقرر کر دیا. جب یہ پہاڑ پر چڑھا تو پہاڑی بکرا آیا ہے اور اس نے اتنی ٹکریں ماری کہ توڑ کے رکھ دیا ابن کمیہ کو، اور یہ وہاں پر ہی ہلاک ہو گیا. یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو وہ بچ سکتا ہے. اور اسی طرح امیہ بن خلف کا آپ نے سنا ہوا کہ بدر میں جب وہ مارا جاتا ہے، اس کا بھائی ابی بن خلف، یہ بھی مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، اور مکہ میں ہی ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا. ٹھیک ہے، اب وہ موقع آیا کہ یہ بھی آگے بڑھ کر آیا کہ آج یا محمد نہیں یا میں نہیں. تو صحابہ کرام چونکہ جمع ہو چکے ہوئے تھے، انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہم کلا کما کر دیں. فرمایا نہیں، پیچھے ہٹ جو، اسے میری طرف آنے دو. تو وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا گوسا مارا اس کی گردن کے اوپر کہ وہ گھوڑے سے کئی دفعہ لڑک کر زمین پر گرا،
اور پھر بھاگتا ہوا واپس اپنے لشکر کی طرف گیا اور کہنے لگا محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ تو سارے لشکری اس کو کہنے لگے جو کفار تھے، ان کا تمہیں تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، اچھے بھلے محمد نے کیسے قتل کر دیا؟ وہ کہنے لگے کہ اس نے مجھے کہا ہوا تھا کہ تو میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا، آج وہ اگر میرے اوپر تھوک بھی پھینک دیتا تو میں نے قتل ہو جانا تھا۔ ایسا خوف زدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف طاری کیا ہوا تھا اور ایسا اس کو جو ہے نا وہ مکہ پڑا ہوا تھا کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لہذا مکہ جب یہ واپس جا رہے تو راستے میں ہی ایک مقام پر جو ہے نا وہ مارا گیا، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو قتل ہوتا ہے وہ بھی پکا جہنمی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوئی عام بندہ تو قتل نہیں ہوگا، وہ تو وہی قتل ہوگا جو کہ پکا جہنمی ہے۔ تو اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لا رہی ہیں، ام ایمن بھی آ رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کفار نے اب جنگ جیت لی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کافی زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے تو یہ ایک میدانی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے جنگ احد پر چڑھنا شروع کر دیا کہ یہ محفوظ مقام ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر اب حملہ نہیں ہو سکے گا۔ تو بہت سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پہاڑ پر چڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جب آپ اوپر چلے گئے تو ابو سفیان جو کہ سردار تھا کفار کے لشکر کا، وہ اپنے سپاہ لے کر ان کے پیچھے آیا کہ ان کا کلا کما کر دیا جائے۔ تو جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں یہاں پہ محفوظ فرما اور کفار کو جو ہے نا وہ اس پہاڑ پر قبضہ نہ کرنے دے۔ ادھر سے صحابہ کرام نے ان کو پتھر مارے، ان کے ساتھ جنگ کی، لہذا جو ہے نا وہ پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ اور وہاں پر حضرت طلحہ کے متعلق آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تیر عطا فرمایا کہ تو چلا، تو انہوں نے جب تیر مارا تو وہ ایسے نشانے پر لگا کہ دشمن ادھر ہی مارا گیا۔ حضرت طلحہ نے وہ دوبارہ تیر پکڑا اور پھر دوسری دفعہ چلایا، پھر وہ جس کو لگا وہ وہی ادھر ہی مر گیا۔ تیسری دفعہ آپ نے تیر پکڑا، جس کے اوپر چلایا ایسا نشانہ لگتا تھا وہ ادھر ہی مارا جاتا تھا۔ اس طرح کفار کے حوصلے، یہ معجزات تھے جو رونما ہو رہے تھے، کفار کے حوصلے پست ہوئے، لہذا وہ پہاڑی سے اتر گئے۔ تو سامنے والی پہاڑی پر جو ہے نا وہ ابو سفیان چڑھے ہیں اور پھر وہ مکالمہ کر رہے ہیں کہ آواز دیتے ہیں محمد، ٹھیک ہے نا، آگے سے کوئی آواز نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا تھا کہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کو آواز دیتا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتا ہے۔ جب آگے سے کوئی جواب نہیں آتا تو کہتا ہے لگتا ہے سارے ہی مارے گئے۔ لیکن یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں جاتا، انہوں نے کہا بدبخت ہم سارے زندہ ہیں، ہم سارے کے سارے زندہ ہیں۔ پھر اس نے چیلنج کیا ابو سفیان نے کہ اگلے سال جو ہے نا وہ بدر کے مقام پر دوبارہ آپ کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو اب اس نے نعرہ مارا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ عزا ہے، عزا ان کا بت تھا بہت بڑا، وہ اپنا نام بھی رکھا کرتے تھے عبد العزا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کو جواب دو کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ تو پھر وہ صحابہ نے بیک آواز جواب دیا۔ تو بہرحال وہاں پر یہ مکالمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ابو سفیان اترا ہے اور اپنے سپاہی اپنی فوج لے کر جو ہے نا کہ ہم اب جنگ جیت گئے، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ جب دشمن واپس چلے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر احد سے نیچے اترتے ہیں، لیکن دشمنوں نے جانے سے پہلے جو کام کیا وہ انتہائی شرمناک تھا کہ جتنے ہمارے صحابہ وہاں پر شہید ہو کے پڑے ہوئے تھے ان میں سے اکثر کے انہوں نے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ اتار دیے، اور خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ یہ جب شہید ہوئے اور جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو وہ ہند جو کہ ابو سفیان کی بیوی ہے، جس کا بھائی، جس کا چچا اور جس کا باپ جو ہے وہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا،
اتبا، شیبہ اور ولید، تو وہ تو بدلہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی. تو اس نے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھاڑا، کلیجہ باہر نکال کر اس کو چبایا اور اسے نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی اور اس نے باہر اگل دیا. پھر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک جو اکھاڑ سکتی تھی خنجر کے ساتھ کاٹ کر اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا. یعنی اس طرح کی ظلم اور بربریت کی. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی جو ہے وہ آ رہی تھی تو چونکہ وہ حضرت حمزہ کی بہن تھی تو آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے جو ہیں وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جنگ لڑ رہے تھے آپ کے ساتھ، ان کو کہا کہ کوشش کرو کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ حمزہ کو اپنے بھائی کو دیکھ نہ پائے، کیونکہ ایک خاتون ہے تو بھائی کی اس طرح کی حالت دیکھ کر پتہ نہیں اس کے اوپر کیا گزرے گی. تو اس کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں سن چکی ہوں کہ میرے بھائی کا مسئلہ ہوا ہے، اللہ کی راہ میں ہوا ہے، مجھے قبول ہے. لہذا وہ آئیں اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور اپنے بھائی کو دیکھا. اب مسلمانوں نے اپنے شہداء کو گننا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کی یہ حالت دیکھی، آپ کے چچا تھے، آپ پر جان چھڑکتے تھے، اور ایک اور بات کہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی یہ ہم عمر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا، اور دودھ شریک بھائی بھی تھے. تو وہاں پر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے روتے ہوئے دیکھا کہ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا. یعنی یہ محبت کا عالم تھا. بہرحال کچھ 70 کے قریب جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے، جس میں تعداد زیادہ جو تھی وہ انصاریوں کی تھی. یعنی 65 انصاری صحابہ تھے اور 5 مہاجر صحابہ تھے جو وہاں پر شہید ہوئے. پھر وہ ایک ایک، دو دو، تین تین کی ایک ہی قبر میں تدفین ہو رہی تھی. تو سب کی جب تدفین کرنے کے بعد پھر جب آپ مدینہ واپس لوٹے ہیں تو مدینہ کی حالت جو تھی وہ ظاہر ہے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد جو تھا وہ شہید ہوا تھا. کسی گھر سے 2 2 3 3 بھی شہید ہو گئے ہوئے تھے. تو ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، نوحہ ہو رہا تھا. اس وقت چلتا تھا یہ معاملہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے افسردہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ تیرے اوپر تو ماتم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سارے عزیز و اقارب، سارا خاندان تو مکہ میں مقیم تھا، یہاں پر تو آپ کے ساتھ بہت کم لوگ آئے تھے. تو آپ نے ایسے ہی ایک بات کی اور صحابہ نے، انصاری صحابہ نے سن لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ اے حمزہ تو شہید ہوا لیکن تیرے اوپر تو ماتم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً اپنی انصاری عورتوں کو جو ہے نا سب کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کر جو ہے نا وہ حضرت حمزہ کا نوحہ کرو، ان کا ماتم کرو جا کے. تو وہ خواتین اکٹھی ہوئی اور ان کا نوحہ کرنے کی، ماتم کرنے کی جب آوازیں آنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ مرد حضرات پر یا مسلمانوں کی وفات پر جو ہے وہ یہ نوحہ جائز نہیں ہے. لہذا وہ دن تھا جب یہ جو نوحہ ہوتا تھا جس میں کچھ شرکی الفاظ بھی ہوتے تھے. ایک تو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا تھا، ایک جو ہے نا وہ ناشکری ہوتی تھی ان الفاظ میں، اور اونچی آواز سے نوحہ کیا جاتا تھا، بیان کیے جاتے تھے. تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. بہرحال اب معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنی فوج لے کے واپس جا رہے ہیں تو راستے میں ان کو اچانک خیال آیا کہ ہم بظاہر تو جنگ جیت کر آگے ہیں لیکن مسلمانوں کا ہم نے اس طرح کا تو قتل عام کیا ہی نہیں، ہم نے مدینے کے اوپر حملہ تو کیا ہی نہیں. لہذا فوج کو وہاں پہ روکا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے اور جا کر مدینے پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ جو باقی ماندہ ان کی قوت ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کفار باز نہیں آئیں گے، یہ واپس پلٹیں گے. لہذا آپ نے اس وقت 70 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اس میں تھے اور ان کو کہا کہ جاؤ دشمن کا پیچھا کرو اور یہ اگر پلٹے تو اسے وہاں پر ہی روکنا ہے. تو اس طرح 70 صحابہ کا جو لشکر پیچھے کی طرف آیا تو ابو سفیان کو کچھ اس طرح کی خبریں ملی
کہ بہت بڑا لشکر جو ہے نا وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور احد کا بدلہ لے کر رہے گا، اور وہ بہت زیادہ اس وقت جنونی کیفیت میں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کفار کا ایک بندہ بھی نہیں چھوڑنا، تو یہ خوفزدہ ہوں گے، یہ تو کافر ہی، اللہ تعالیٰ نے خوف دل میں پیدا کر دیا۔ لہذا وہ یہ جو مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی تھی، اس کا فائدہ کفار کوئی نہیں اٹھا سکے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، یہ واپس اسی طرح وہاں سے پڑاؤ اٹھایا اور مکہ پہنچ گئے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا احد کا۔ تو اگر ہم ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو مسلمانوں کو فتح ہو چکی تھی، لیکن جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں تو پھر شکست جو ہے نا وہ آپ کا مقدر بنتی ہے۔